یہ عجمیوں کی بری رسم ہے جو غیر مسلموں سے ہمارے اندر آئی ہے، یہ اسلامی رسم بولو نہیں ہے. اب علماء اس پہ بحث کر سکتے ہیں، اس کے حرام ہونے کی دلیل دو. بھائی کامن سینس کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. غلط چیز ہے یہ، آپ اس کو چوک پہ لٹا رہے ہو، کیوں اتنا پروٹوکول دے رہے ہو اس کو؟ جو شریعت نے جو پروٹوکول دیا ہے بس وہ دو، غسل دو، کفن دو، جنازہ پڑھو اور فوراً اس کو دفناؤ. حدیث میں حکم ہے نا میت کو جلدی دفنانے کا. تو آپ جب چوک پہ کھڑا کر کے پوری رونمائی کروا رہے ہو، لوگ لائن بنا بنا کے دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو غلط ہو رہا ہے نا. یہ جلدی تھوڑی، اس سے تو دیر ہو رہی ہے دفنانے میں. تو میت کی عزت اس میں نہیں ہے کہ اس کی ناکوں میں روئیاں ٹھوسی ہوئی ہوں اور کانوں میں روئیاں ٹھوسی ہوئی ہوں اور عجیب سا منہ بنا ہوا ہو اور اس کی تصویریں فیس بک پہ پوری دنیا میں وائرل ہو رہی ہوں اور پھر لوگ جھوٹ بول رہے ہوں کیسا نور ہے چہرے پہ. بعض دفعہ نور ہوتا ہے، بعض دفعہ نہیں ہوتا، وہ تو اس کا نور کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اتنا ہی نور ہے 3 دن اور رکھ لینا، پھر دیکھنا کیا حال ہو جائے گا، کیڑے کیا کھا کھا کے بیڑا غرق کر دیں گے. یہ تکلفات ہیں. اسلام تکلفات سکھاتا ہے یا سادگی سکھاتا ہے؟ یہ دولہا کو دکھاؤ آپ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، شیروانی پہنا ہوا کتنا خوب. دولہا کی تصویریں وائرل کرو آپ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. مردے کی تصویریں وائرل مت کرو. مردے کو چھپانے کا حکم ہے. ہاں باپ بیٹا بہن بھائی وہ ایک الگ رشتہ ہے، وہ دیکھ لیں، وہ دیکھ ہی لیا ہوتا ہے انہوں نے جب کوئی مرا ہوتا ہے، وہ ان کو ضرورت بھی نہیں ہوتی. تو اس کے بعد پھر جب چھپا دیا بس چھپا دیا، کوئی رونمائی نہیں، کوئی منہ دکھائی نہیں. تیزی تیزی قبرستان لے کر جاؤ اس کو. حضرت عمر نے حکم دیا تھا نا میرے جنازے کو تیزی سے لے کے جانا، اس لیے کہ اللہ نہ کرے میرا ٹھکانہ اگر برا ہوا تو ایک شر کو تم اپنے کندھوں سے اتارو تو جلدی اتار لو. کتنی تواضع تھی. حضرت عمر تو جنتی ہیں، لیکن اپنے بارے میں تواضع کیسی تھی کہ پھر ایک شر ہے جتنی جلدی اس کو کندھوں سے اتارو، اور اگر میرا ٹھکانہ اچھا ہے تو جلدی میرے ٹھکانے پہنچاؤ مجھے، میرے ٹھکانے پر جلدی پہنچاؤ مجھے. تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، میں نے تو اب دیکھا اتنی بری رسومات شروع ہو گئی ہیں. بٹھائے رکھتے ہیں اس کو، وہ چاچا لندن سے آ رہا ہے، فلانے سے بہن آ رہی ہے، بیٹی آ رہی ہے، وہ فلانا وہاں سے آ رہا ہے، وہ جب تک دیکھ نہیں لے گا پتہ نہیں کوئی قیامت آ جائے گی. بھائی سب نے جانا ہے، دیکھا ہوا ہے بس کافی ہے، زیادہ دنیا کو لفٹ نہیں کراؤ. تو اس کو فوراً دفنائیں، قبر میں اس کو چھپائیں، اس کے بعد دعا مانگیں اور واپس آ جائیں، ختم. اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے دعائیں مانگی جائیں، اور اس غم کو یاد کر کر کے بڑھانا بھڑکانا ہائے ہائے ہائے، یہ بھی غیر مسلموں کے کام ہیں. اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت کا بچہ فوت ہوا، وہ قبر پہ بہت رو رہی تھی جا کے. آپ نے فرمایا صبر کرو. وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانی نہیں. اس نے کہا کہ آپ کو وہ غم پہنچا ہوتا نا جو مجھے پہنچائے تو پتہ چلتا کیسے صبر کی تلقین کرتے. کسی نے بعد میں بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ کے نبی تھے. وہ گئی اور کہا کہ یا رسول اللہ میں صبر کروں گی. آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب صدمہ پہنچے نا صبر اس وقت معتبر ہوتا ہے. ہمارے ہاں اللہ نہ کرے کسی عورت کا بچہ مر جائے، ہاں جاہلوں کی طرح بالکل، اور لوگ سمجھتے ہیں بڑی محبت ہے ماں کو، اس کو سختی سے منع کرو. یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے بھائی، یہ نوحہ کرنا اور چیخنا اور گریبان ہا 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 کرنا. انسان کے بچے بنو یار. ہم نے زندگی گزاری ہے نا، ہر طرح کے لوگ دیکھے ہیں، ایسی عورتیں بھی دیکھی ہا 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 کر کے. شوہر مر گیا تو وجہ سے پتہ نہیں تیرا ہی پہلی دفعہ مرا ہے، باقی تو سب کے شوہر قیامت کا اعلان کر کے جائیں گے. باقی جتنے شوہر ہیں وہ سب زندہ رہیں گے قیامت تک، تیرا ہی مرا ہے بس. مر گیا بھائی صبر کرو. بیوی مر گئی تو وہ تو صبر آ ہی جاتا ہے انسان کو. یار ایک تو میرے منہ سے پتہ نہیں الٹی الٹی باتیں کیوں نکلتی ہیں، یعنی پھر بھی صبر کرنے کا. بیوی بھی مرتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، میں مذاق کر رہا ہوں، واقعی بہت تکلیف ہوتی ہے انسان کو. گھر رول جاتا ہے، بچوں کو پالنے کے لیے کوئی ملتا نہیں ہے. تو صبر کرو بھائی. شوہر مر گیا صبر کرو، بیٹا مر گیا اللہ نہ کرے، اللہ سب کو زندہ رکھے، تو صبر کرو. یہ چیخنا اور پھر شو مار رہے ہوتے ہیں. جو زیادہ اچھل کود مچا رہے لوگ سمجھتے ہیں اس کو تو محبت تھی. جو بیچارہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے اللہ کی تقدیر پہ صبر کر کے آنکھوں سے آنسو ہلکے پھلکے ٹپک رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں بے غیرت آدمی ہے. وہ بے غیرت نہیں ہے، اس کو یہ ناٹک نہیں آتے جو تمہیں آتے ہیں. تو اور اگر غم ہے بھی تو صبر کا ثواب ہے. اسلام میں غم منانے کا کوئی ثواب نہیں ہے. تبھی اسلام یہ برسیوں کو نہیں مانتا کہ ایک سال اماں کی وفات کو گزر گیا بغلے سال برسی. کوئی برسی نہیں ہے اسلام میں بھائی. نہ کوئی ولادت منائی جائے گی نہ برسی منائی جائے گی. بس دعائیں مانگو ساری زندگی ان کے لیے، اور صبر کرو. ہم سب نے جانا ہے. وہ پہلے پہنچ گئے، ہم اگلے اسٹیشن سے اگلی ٹرین سے آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. تو عرب میں نے یہ چیز دیکھی ہے. کچھ چیزیں عربوں میں بڑی خاندانی ہیں.
تو ان میں یہ چیزیں ہمارے یہاں نہیں ہیں. ہمارے بعض مولاناؤں میں بھی ایسا ہے, ابا مر گئے تو ابے بھائی جیسے انہی کے ابا آج دنیا سے گئے ہیں, باقی تو سارے ابا بیکار ابا ہیں. پھر اپنے باپ کے فضائل میں جو زمین آسمان کے قلابے ملائے جاتے ہیں. غیر مسلموں میں پتہ ہے کیا رسم ہے؟ انگریز نا دو انتہاؤں پہ ہیں. آپ یورپ امریکہ جائیں نا, وہاں دو انتہائیں ہیں. جو بالکل لبرل لوگ ہیں, مذہبی نہیں ہیں, ان کے ہاں تو میت کی جو اکرام ہونا چاہیے نا وہ بھی نہیں ہے. ان کے ہاں مر گیا تو کووں کو کھلا دو, بلی کو کھلا دو, کوئی مسئلہ ہی نہیں. وہ پوچھتے ہیں مر گئے تو کیا کرنا ہے, کہہ رہے ہیں مجھے جلا دینا. زیادہ تر جلوا رہے ہیں اپنے آپ کو. تو وہ گردے پھیپڑے نکالے, چانپیں وانپیں نکال کے دیکھتے ہیں کس کے فٹ آ رہی ہیں. سب کچھ اسپیئر پارٹس نکال لیا اس کے, اور اس کو اوون میں ڈالا, پکا کے راکھ بنا کے بوتل میں رکھا. چل بھائی کیا کرنا ہے, اب اس کو زمین میں ڈالنا ہے, پانی میں بہانا ہے, وہ آپ کی مرضی ہے. وہ تو بالکل لگتا ہے کہ انسان نہیں ہے, یہ اسپیئر پارٹ کی کوئی دکان ہے. جیسے موٹر سائیکلیں پرانی ہو جائیں تو اسپیئر پارٹ بک جاتے ہیں نا, تو بندہ پرانا ہو گیا, اس کے گردے وسیم کے لگا دو, اور جو لیور ہے وہ جمشید کو دے دو, گھٹنے کی بال کسی کے فٹ آ رہی ہے تو اس کو لگا دو. بالکل اسپیئر پارٹ کی شاپ بن چکا ہے انسان. انہوں نے تو مادہ پرست ہے نا, وہ تو موت کے بعد مانتے ہی نہیں ہیں. اور جو مذہبی لوگ ہیں, جو عیسائیت ہے وہاں, کرسچینٹی ہے یا ہندو لوگ ہیں جو مذہب پہ قائم ہیں, ان کے ہاں بندہ مر جائے نا, جو پروٹوکول دیتے ہیں وہ لوگ, ایک ایک ہفتہ تک اس کو دفناتے نہیں ہیں. مرے گا تو پہلے اتنی رسومات, پنڈت جی آئیں گے, فلانا ترانا پڑیں گے, پھر جیسے میں کہتا ہوں نا, وہ جو شادی جب پنڈت جی کرا رہے ہوتے ہیں تو کیا بول رہے ہوتے ہیں, الو کے بٹے بھاگ جاؤ, تیرے موقع ہے دوبارہ واپس نہیں آنا, واپس نہیں آنا, بہت بری برا سمجھا رہے ہوتے ہیں اس کو اپنی زبان میں, اس کو سمجھتا نہیں ہے. تو ایسے میت پہ بھی ان کے چلتے ہیں, بڑے لمبے لمبے پروٹوکول چلتے ہیں. کسی کے مذہب کا مذاق نہیں اڑا رہا میں, خدا نخواستہ کسی کا مذاق اڑانا مقصد, یہ تو میری انٹرٹینمنٹ کی تھوڑی سی عادت ہے نا. ہمارے مولویوں کا بھی تو میں تھوڑا بہت کر رہا ہوتا ہوں, ہمارے مولانا یہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ تو ایسے ہی مذاق میں کر رہا ہوں. وہ یہ نہیں کر رہے ہوتے بھائی, وہ اپنا ہی کوئی سمجھا رہے ہوتے ہیں, انسان کے بچے بن جا, پنڈت جی جو ہے نا وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو لیکن ان کے جو مذہبی لوگ ہیں, اتنی لمبی ان کی میت کی رسومات چلتی ہیں. بٹھائیں گے, پھر چرچ میں ایک بندہ آئے گا, اس میت کے فضائل بیان کرے گا, یہ کب پیدا ہوئے تھے, کب ان کی شادی ہوئی تھی, پھر تب طلاق ہوئی, استغفر اللہ, کب پھر ان کے بچے پیدا ہوئے تھے, اور پھر کب یہ مرے تھے, اور ان کے کیا کیا کارنامے, اور سب بیٹھے رہیں گے یوں کر کے. اور پھر اس کو ایک ہفتے تک ان کی رسومات چلیں گی. ہفتے کے بعد جا کے بندہ دفن ہوگا. اولاد کہے گی ابا زندگی میں اتنا ٹینشن نہیں دی جتنا مرنے کے بعد آپ نے مجھے اذیت دی, اور لاکھوں روپے خرچ ہو جائیں گے اس کے. اگر وہ یہ کام نہیں کرے گا لوگ گالیاں دیں گے, دیکھو باپ مر گیا, اس نے کچھ بھی نہیں کیا اس کے لیے, ایک عذاب میں ڈالا ہوا ہے اپنے آپ کو. اسلام نے بیلنس راستہ دیا ہے, اعتدال والا. اسلام نے ہمیں یہ بتایا بھائی میت تو ایسی بھی نہیں ہے کہ گوشت کا ٹکڑا ہے کہ پھینک دو اس کو, نا غسل دو, کفن دو, جنازہ پڑھو, کندھا دو اس کو, پھر زمین میں دفن کرو اس کو, کروٹ کے بل قبلہ رخ کرو, کتنی پروٹوکول, اور مٹی ڈالو, پھر اس کے لیے دعا مانگو, بس ختم. پھر پوری زندگی اس کے لیے دعائیں مانگتے رہو. ولد صالح يدعو له, رشتہ تمہارا قیامت تک ختم نہیں ہوتا, ساری زندگی دعائیں مانگ رہو, اس کے لیے صدقہ خیرات کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, ایک خاتون نے پوچھا میری ماں کا انتقال ہو گیا, افا اتصدق عنہا, میں چاہتی ہوں میں صدقہ کروں لیکن ثواب کس کو ملے, میری ماں کو, کیا کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. اب صدقہ خیرات کرو, نیکیاں کرو, تو اس سے نیکی پروموٹ ہوگی نا سوسائٹی میں. بعض نیکیاں انسان اپنے لیے کرتا ہے, بعض کنجوس ہوتا ہے نہیں کر رہا ہوتا, لیکن باپ یا ماں سے محبت اتنی ہوتی ہے, کہتا ہے چلو یار ان کو ثواب مل جائے تو کر لیتا ہے. تو اسلام نے کہا کر لے بھائی, نیکی کسی بھی طرح سے کر لے. تو نیکیاں کر کے ان کو خوش کرو, نیکیاں کر کے, دعائیں کر کے, کتنا بیلنس. لیکن وہ سارا بیلنس ہم نے بگاڑ دیا ہے. کوئی مر جائے, خاص طور پہ کوئی بڑی شخصیت, پہلے تو تعریفوں کے ایسے پول باندھتے ہیں, وہ میت بھی کہہ رہی ہوتی ہے کاش زندگی میں میری اتنی تعریفیں کر دیتے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا میں. تعریفوں میں مرنے کے بعد بھی مبالغہ آرائی جائز نہیں ہے, اعتدال سے تعریف کی جائے, اعتدال سے. اور سب سے پہلے دفن کرو, عام قبرستان میں دفن کرو اس کو, اور دعا مانگو اور منہ دکھاؤ. اور میں نے وصیت کی ہوئی اپنے بارے میں بھی کہ میری موت کا علم ہوتے ہی میرے وارثین پر لازم ہے سب سے پہلے قبر کفن دفن کا انتظام. جب یہ بیان جاتا ہے لوگ کہتے ہیں بڑے بھائی ابے سب نے مرنا ہے بھائی صاحب, صحیح ہے,
میں نے وصیت کی ہوئی ہے اور ہم نے اپنے ابا کے ساتھ یہی کیا. ہمارے ابا کو کا رات 12 بجے انتقال ہوا. علاقے کی مشہور شخصیت تھے ہمارے والد صاحب. رات 12 بجے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. صبح 9 بجے لوگ تعزیت کے لیے گھر پہ آئے ہیں کہ ابے سب نے مرنا ہے بھائی صاحب. صحیح ہے. میں نے وصیت کی ہوئی ہے اور ہم نے اپنے ابا کے ساتھ یہی کیا. ہمارے ابا کو کا رات 12 بجے انتقال ہوا. علاقے کی مشہور شخصیت تھے ہمارے والد صاحب. رات 12 بجے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. صبح 9 بجے لوگ تعزیت کے لیے گھر پہ آئے ہیں کہ والد صاحب کہاں ہیں. ہم نے کہا دفن ہو چکے ہیں. 9 بجے, وہ بھی تاخیر قبر کھدنے کی وجہ سے ہوئی ہے, اگر رات کو گورکن مل نہیں رہا تھا. حالانکہ مشہور شخصیت تھے ہمارے علاقے کے, وہ بڑے آدمی تھے, دنیا جانتی تھی ان کو, لیکن رات کو ان کی ڈیتھ ہوئی. پہلے یقین کر لو کہ ڈیتھ ہوئی بھی ہے کہ ہمیں غم تو پہاڑ ٹوٹے تھے ہمارے اوپر, کیونکہ چلتے پھرتے نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے صف میں. تبلیغ کا کام انہوں نے ہمارے علاقے میں شروع کیا. تو اور اس وقت تبلیغی جماعت سے جڑے تھے جب مکی مسجد میں 2 صفیں ہوتی تھیں اس وقت. تو آپ سوچو کہ کچھ ہوگا نا ان کا مقام اور مرتبہ, اور نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے, عشاء کی ہارٹ اٹیک ہوا تو اسی میں ان کو ہاسپٹل لے کر گئے. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو فوراً جب یقین ہو گیا, کوشش تو کیا انسان بچانے کی ہاسپٹل میں جو بھی انسان والدین کے لیے کر سکتا ہے, لیکن نہیں بچے, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کی. تو جب ان کو دفن کی, یعنی رات ہی خبر اور غسل, فجر میں جنازہ ہوا اور دفنا دی ہم نے. تو لوگ جب آ رہے تھے تو کہہ رہے تھے, کیونکہ صبح لوگوں کو اطلاع ملی کہ بھئی حافظ مسعود صاحب کا سنا انتقال ہو گیا. ہم نے کہا کہاں ہیں بھائی؟ ہم نے کہا, کہہ رہے ہیں یار عشاء میں, تو عشاء سے پہلے تو ہم سے ملے تھے وہ. ہم نے کہا بھائی قبر میں. بہت حیران ہو رہے تھے لوگ, یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا ایسا ہی ہوتا ہے, ایسے ہی شریعت کا یہی حکم ہے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں. اور اب تک الحمدللہ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں. 99 میں ڈیتھ ہوئی تھی ان کی. کتنے سال ہو گئے؟ 26 سال. مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں اور اپنے والد اور والدہ کے لیے دعا نہ کی ہو. اس طرح یاد رکھو میرے بھائی اپنے ماں باپ کو. یہ طریقہ نہیں ہوتا برسیاں کے تکلف ہو رہے ہیں اور پھر وہ تصویریں اور جو آج کل چل رہا ہے. تو میں نے اپنے بارے میں بھی وصیت کی ہے بھائی, ہمیں یہ کوئی پروٹوکول ہمیں دنیا میں نہیں چاہیے. یہ جو ہماری ٹشن چلتی ہوئی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں نا, جامعہ کے بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے کلاس میں جا رہے ہیں, یہ طلبہ کر رہے ہوتے ہیں, میں نہیں کر رہا ہوتا. مجھے یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے, یہ شو بازیاں. ایئرپورٹ میں جا رہا ہوں, وہ آ رہا ہے, ایک شیر آ رہا ہے, نیچے کچھ لوگوں نے گالیاں دی ہوئی ہوتی ہیں, کچھ نے تعریفیں کی ہوئی ہوتی ہیں. ابے یہ اداکاروں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں, یہ علماء پہ سوٹ نہیں کرتی ہیں. پہلی دفعہ میں ریوو میں بیٹھا, اس کی پوری کسی نے فلم بنا دی, ریوو آ رہی ہے, ڈھن جا رہی ہے. لوگوں نے کہا یار یہ, میں نے کہا بھائی میری پرمیشن کے بغیر ہوتا ہے یہ سب کچھ. علماء کی عزت اس سے تھوڑی ہوتی ہے گاڑی میں بیٹھے ہیں یا ڈھن کر کے چلیں. علماء کی عزت تو علم سے ہے. تو ہم نہیں کر رہے ہوتے, مجھے بالکل پسند نہیں ہے. وہ طلبہ کو روک روک کے تھک گیا ہوں, لیکن یہ طلبہ اگر اطاعت شروع کر دیں تو یہ طلبہ کہاں سے ہو گئے پھر؟ یہ نہیں مانتے. جہاں بھی جاؤ کبھی ایک, مجھے تو بکرے کھانے کا شوق نہیں ہے, سادہ خوراک, مجھے بھنڈی دال چاول پسند ہے. لوگ لا کے پہلے میرے سامنے بکرا رکھیں گے چاول بھر کے, پھر ویڈیو بنا کے فیس بک پہ ڈالیں گے. ابھی پشاور میں کیا ہوا, ایک بکرا رکھا ہوا ہے چاول بھرا ہوا. اب میں نے ویسے ہی ہاتھ یوں کیے تھے یار, میرے کو آستین خراب نہ ہو, یہ تصویر آ گئی میری ایسے جیسے پتہ نہیں یہ بکرے کا کیا تہس نہس کر دوں گا. یہ آپ کو باڈی میری بکرے کھانے والی لگ رہی ہے؟ اسپیس نظر آ رہی ہے اس میں بکرے کے فٹ ہونے کی؟ اس پہ اتنے لوگوں نے نیگیٹو, یہ مولویوں کو دیکھو ادھر غزہ میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور یہ بکرے پھوڑنے میں لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں نہیں پسند بھائی یہ سب چیزیں, لیکن لوگوں کو ہمارا, میرے چینل سے نہیں آتی ہے. میرے چینل سے دیکھا کبھی ٹشن جا رہا ہوں میں یوں کر کے, کہتے چل کیسے رہے, اکڑ کے چل رہا ہے. بھائی نہیں اکڑ کے چل رہے, جو ہماری نیچرل چال ہے وہ چل رہے ہیں, اس میں سلو موشن میں لگا دیا اس نے. تو یہ چیزیں فلمی اداکاروں پہ سوٹ کرتی ہیں.